ہاتھ منہ دھوکر تازہ دم ہونے کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساوتری کے ماما جی نے ساوتری کے گھر اس دوران فون کروا کر انہیں یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ساوتری ان کے پاس پہنچ گئی ہے اور وہ کل خود اسے لے کر آ رہی ہیں۔ ساوتری نے دوسری ساڑی پہن لی تھی اور اپنی ممانی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ادھیڑ عمر اور زیرک آنکھوں والا ماما شیرخان کی باتیں دلچسپی سے سن رہا تھا اور بات بات پر واہ واہ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ شیرخان نے کہا، اب مجھے اجازت دیں، میں جلدی لکھنؤ پہنچ کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست بھی واپس آ گیا ہے یا ابھی تک جنگل میں ہی بھٹک رہا ہے۔ ساوتری کی ماما نے کہا، اس وقت تو کوئی گاڑی لکھنؤ کی طرف نہیں جاتی، اب تو صبح منہ اندھیرے کولکتہ میل آئے گی، اس میں بیٹھ کر چلے جانا، رات ہمارے پاس ہی رہ جاؤ، صبح میں خود تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں گا۔ کمانڈو شیرخان کے نزدیک یہ بے ضرر سے لوگ تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو رات بھر آرام کر لیتے ہیں، صبح کوئی گاڑی پکڑ لیں گے۔ وہ ساوتری کے ماما کو یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس نے لکھنؤ کی طرف نہیں جانا بلکہ کولکتہ کی طرف جانے والی کوئی ٹرین پکڑنی ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے رات کو اسے کولکتہ کی طرف جانے والی بھی کوئی گاڑی نہ ملے۔ اس کا یہ تجربہ تھا کہ رات کے وقت عام طور پر میل ٹرینیں ہی آتی ہیں اور میل ٹرینیں کٹھیالی جیسے قصباتی اسٹیشنوں پر نہیں رکتی۔ دن کے وقت اسے کوئی پیسنجر ٹرین پٹنہ وغیرہ کی طرف جاتی مل سکتی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساوتری کے ماما کا مکان درمیانے درجے کا تھا۔ ایک کوٹری میں چارپائی پر شیرخان کا بستر بچھا دیا گیا تھا۔ رسوئی یعنی کچن میں رات کے لیے سبزی وغیرہ پک رہی تھی۔ ساوتری اپنی ممانی کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ شیرخان نے صبح صبح وہاں سے اسٹیشن کی طرف نکل جانے کا سوچ لیا تھا، چنانچہ وہ جلدی سو گیا۔ اس گھر میں اسے بظاہر کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ساوتری اپنی ماموزاد بہن لیلا کے ساتھ دوسری کوٹری میں سوئی ہوئی تھی کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کوٹری سے نکل کر کچن کی طرف جاتے ہوئے اپنی ممانی کی کوٹری کے قریب سے گزری تو اسے ماما جی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے شیرخان یعنی مہدی خان کا نام لیا تھا۔ ساوتری وہیں رک کر دروازے سے کان لگا کر سننے لگی کہ ماما جی کیا کہہ رہے ہیں۔ ماما جی اس وقت اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے، مجھے اس آدمی مہدی خان پر شک ہے کہ یہ وہی پاکستانی جاسوس ہے جس کے بارے میں ہماری باس کو آج صبح اطلاع ملی تھی کہ وہ جنگل والے ٹارچر سینٹر سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ یہ آدمی نہ ہو۔ ماما نے کہا، نہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ وہی پاکستانی جاسوس ہے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ ماما جی نے کہا، میں صبح صبح اپنے آفس سپریڈنٹ کو جا کر اس کی اطلاع کر کے اسے گرفتار کرا دوں گا، اس طرح میری ترقی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر ساوتری وہیں سے واپس ہو گئی۔ کونے والی کوٹری میں کمانڈو شیرخان سو رہا تھا۔ ساوتری نے دروازے پر آہستہ آہستہ 3-4 بار ٹھک ٹھک کی تو شیرخان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ ساوتری نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میں ہوں ساوتری، دروازہ کھولو۔ شیرخان نے دروازہ کھول دیا۔ ساوتری نے جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کوٹری میں چارپائی کے کونے میں نسواری شیڈ والا پرانا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ شیرخان نے کسی قدر حیرانی کے ساتھ ساوتری سے پوچھا، کیا بات ہے ساوتری؟ ساوتری نے کہا، میرے ماما جی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو، وہ صبح صبح تمہیں گرفتار کروا دیں گے، اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ۔ شیرخان جلدی جلدی اپنی بش شرٹ پہننے لگا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ساوتری بولی، میں نے ابھی ماما جی کو ممانی سے کہتے سنا ہے کہ مہدی خان پاکستانی جاسوس ہے جو جنگل والے ٹارچر سینٹر سے فرار ہوا تھا۔ شیرخان نے ساوتری سے پوچھا، مکان کے پچھلے دروازے سے کوئی راستہ ہے؟ ساوتری نے کہا، نہیں، تم ڈیوڈی والے دروازے سے نکل جاؤ مگر دروازہ کھلنے کی آواز نہ آئے۔ کمانڈو شیرخان ٹیبل لیمپ کی روشنی میں باہر نکلنے لگا تو ساوتری نے اسے روک دیا اور دھیمی آواز میں بولی، یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر دبے پاؤں کوٹری سے نکل گئی۔ شیرخان چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے اگر سچ ہے تو میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ کوئی 1 منٹ بعد ساوتری واپس آ گئی۔ اس نے شیرخان کے ہاتھ میں رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑائی اور بولی، جلدی سے نکل جاؤ، راستہ صاف ہے۔ شیرخان نے 1 سیکنڈ کے لیے ساوتری کی طرف دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، شکریہ میری بہن۔ اس کے ساتھ ہی وہ دبے پاؤں کوٹری سے نکل کر دالان میں سے گزر کر ڈیوڈی میں آ گیا۔ ڈیوڈی کا دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو کنڈی کو کھولا، پھر اور زیادہ احتیاط کے ساتھ دروازے کے ایک پٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور فوراً مکان سے نکل گیا۔ کٹھیالی قصبے کے بازار سنسان پڑے تھے۔ رات کا گہرا سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا، آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔
کہیں کوئی ٹریفک نہیں تھی، کوئی ٹیکسی رکشہ بھی نہیں تھا۔ ایک کھیت کے پاس آ کر شیر خان نے سب سے پہلے اس رومال کو کھولا جو ساوتری نے جاتے وقت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اس میں 100 روپے کا نوٹ اور 2 10 روپے کے نوٹ تھے۔ کمانڈو شیر خان کو اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی، مگر یہ وقت اس قسم کی جذباتی باتوں کا نہیں تھا۔ دن کے وقت ہی اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ کٹھیالی کا ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف پیدل ہی جا رہا تھا۔ ساوتری کی زبانی پتہ چل جانے کے بعد کہ لکھنؤ پولیس اور انٹیلیجنس کو اس کے فرار کا علم ہو چکا ہے، شیر خان نے لکھنؤ مراد آباد کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اس طرف پولیس اور انٹیلیجنس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہوگی، اس طرف جانا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بنگال کی طرف نکل جائے گا۔ بنگال کے شہر کولکتہ میں اس کا ایک کشمیری ساتھی شالوں کا کاروبار کرتا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے سوچ لیا کہ اس کے پاس جانا بہتر رہے گا۔ کچھ دن وہاں گزار کر جب حالات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے کشمیر کی طرف نکل جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت اس کٹھیالی جیسے چھوٹے اسٹیشن پر کولکتہ جانے والی کوئی گاڑی مل سکے گی؟ اس کے پاس چند ایک گھنٹے ہی تھے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کٹھیالی سے دور نکل جانا چاہتا تھا تاکہ جب ساوتری کے ماما پولیس کو اس کی مخبری کرے تو وہ پولیس کی حرکت میں آنے سے پہلے پہلے کٹھیالی کے علاقے سے نکل چکا ہو۔ جب وہ کٹھیالی کے معمولی سے قصباتی اسٹیشن پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ سا گیا کہ اسٹیشن پر الو بول رہے تھے، کوئی مسافر اور کوئی ریلوے کا کلی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسٹیشن کی دوسری طرف جا کر دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے ایک بوڑھا سکھ بیٹھا ٹکٹوں پر مہرے لگا رہا تھا۔ شیر خان جانتا تھا کہ ساوتری کے ماما کی مخبری کے بعد پولیس ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹکٹ دینے والے سردار جی سے بھی پوچھے گی کہ اس حلیے کا آدمی رات کو اسٹیشن پر آیا تھا کیا، اور سردار جی پولیس کو بتا دیں گے کہ رات کو اس حلیے کا ایک آدمی آیا تھا اور اس نے فلاں شہر کا ٹکٹ لیا تھا۔ چنانچہ شیر خان فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا۔ وہ سردار جی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اب اس نے یہی سوچا کہ کولکتہ کی طرف جانے والی جو بھی گاڑی آئے گی، خواہ وہ آدھے راستے تک ہی جا رہی ہو، وہ اس میں بغیر ٹکٹ کے سوار ہو جائے گا۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت ٹرین میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں آتا۔ وہ پچھلی طرف سے تاروں کا جنگلہ پھلانگ کر پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر صرف 1-2 کھمبوں کی بتیاں ہی جل رہی تھیں۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا، ایک بھی مسافر نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہوئی۔ شیر خان کو یہ بھی خیال تھا کہ کہیں ساوتری کے ماما کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ جس پاکستانی جاسوس کو اس نے صبح پولیس کے حوالے کرنا ہے وہ تو فرار ہو گیا ہے۔ پھر تو وہ شخص اس لمحے کٹھیالی کے پولیس تھانے پہنچ کر اطلاع دے دے گا اور پولیس سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن ہی کا رخ کرے گی، مگر کسی بھی ریل گاڑی کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ شیر خان بے چینی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کسی طرف جانے والی ٹرین بھی نہیں آ رہی تھی، پلیٹ فارم پر کوئی اسٹال بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی ایک طرف سے چلا رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو کمانڈو شیر خان نے اسے پوچھا، بڑے میاں لکھنؤ بریلی جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جان بوجھ کر لکھنؤ بریلی کا نام لیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیشن پر کسی کو بھی معلوم ہو کہ وہ کولکتہ کی طرف گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، لکھنؤ جانے والی گاڑی تو صبح سویرے آتی ہے، اس وقت تو پٹنہ جانے والی پیسنجر ٹرین آ رہی ہے۔ شیر خان نے خدا کا دل میں شکر ادا کیا کہ وہ اس علاقے سے کچھ دیر بعد ہی نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کوئی 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ لکھنؤ کی جانب جانے والی ایک ٹرین آ کر رکی۔ پیسنجر ٹرین تھی، ڈبوں میں مسافر بھرے ہوئے تھے، اکثر مسافر سو رہے تھے۔ انجن نے رکنے کے 2 منٹ بعد ہی سیٹی دے دی۔ کمانڈو شیر خان اس دوران ایک ڈبے میں گھس کر دروازے کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے لمحے ٹرین چل پڑی۔ لکھنؤ سے آگے بڑا شہر بنارس تھا۔ ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی، بنارس بھی لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ٹرین نے بنارس پہنچتے پہنچتے 3 گھنٹے لگا دیے۔ شیر خان کو اب یہ تشویش ہوئی کہ اگر ٹرین اسی رفتار سے چلتی رہی تو راستے میں ہی دن نکل آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ کٹھیالی پولیس اس کے بارے میں اگلے اسٹیشنوں کی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو باخبر کر دے۔ دوسری فکر اسے یہ بھی لگی تھی کہ وہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا، پکڑا گیا تو ایک نئی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ چنانچہ اس نے بنارس پہنچنے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنارس اتر جائے گا اور وہاں سے آگے گیا تو لاری میں سفر کرنے کی کوشش کرے گا۔ رات کے 3 بجنے والے تھے جب ٹرین بنارس پہنچی۔ یہاں ٹکٹ کے بغیر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلنا مشکل تھا۔ ویسے بھی پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس کے سپاہی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ شیر خان نے اپنا ارادہ بدل لیا اور یہ سوچا کہ وہ گیا کے ریلوے اسٹیشن پر اتر جائے گا۔ پیسنجر ٹرین دن نکل چکا تھا جب گیا پہنچی۔ یہ کافی بڑا اسٹیشن تھا، مگر بنارس لکھنؤ کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ یہ شہر پہلے شیر خان نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹرین سے اترا اور پلیٹ فارم سے اتر کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کولکتہ کی طرف چل پڑا۔ کبھی کبھی ریلوے یارڈ میں بھی ٹرین کی آمد کے موقع پر کوئی نہ کوئی ٹکٹ چیکر موجود ہوتا ہے، مگر یہ پیسنجر ٹرین تھی اور کٹھیالی کا اسٹیشن بھی چھوٹا تھا۔ شیر خان ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہاں پر آ گیا۔
جہاں ریلوے کا خاردار جنگلہ ختم ہو جاتا تھا اور پٹری کی دونوں جانب دھان کے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ یہاں سے وہ کھیتوں میں چلنے لگا اور ایک چکر لگا کر گیا کہ شہر میں آ گیا۔ بدھ مت کے پیروکار اس شہر کو بڑا مقدس جانتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مہاتما گوتم بدھ کو ایک درخت کے نیچے گیان ہوا تھا اور انہوں نے زندگی کے دکھوں کا راز پا لیا تھا۔ شہر کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور شہر کے باہر بھی نئی کالونیاں آباد ہو گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، شہر کی زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ شیر خان ایک کالونی میں آ گیا۔ سڑک کے کنارے سے ایک چائے کی چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ وہ دکان کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کے ساتھ مکھن لگوا کر 3 سلائس منگوائے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ساوتری کے دیے ہوئے پیسے اس کی جیب میں موجود تھے۔ یہاں اس نے ایک آدمی سے اڈے کا پوچھا جہاں سے آگے بنگال کی طرف لاریاں جاتی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں کہاں جانا ہے؟ شیر خان کو اس آدمی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا پٹنہ جاؤں گا، ٹرین رات کو آئے گی، مجھے پٹنہ جلدی پہنچنا ہے۔ اس آدمی نے کہا پٹنہ جانے کے لیے تو تمہیں راستے میں 2 لاریاں بدلنی پڑیں گی، تم یہاں سے ہزاری باغ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں پٹنہ جانے والی ٹرین مل جائے گی۔ شیر خان کو ہزاری باغ کا نام سن کر یاد آ گیا کہ ہزاری باغ تو صوبہ بنگال کی سرحد کے قریب ہی واقع ہے۔ وہ چائے کی دکان سے نکلا اور سیدھا لاری اڈے پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ہزاری باغ جانے والی لاری مل گئی۔ ہزاری باغ وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن وہ ہزاری باغ پہنچ گیا۔ یہاں سے اسے کولکتہ جانے والی ایک میل ٹرین مل گئی۔ وہ کولکتہ کے ہوڑا اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کولکتہ شہر جاگ رہا تھا، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ کولکتہ کا شمار بھارت کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بلکہ اسے بھارت کا سب سے گنجان آباد شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ اور بنگلہ ثقافت بڑی قدیم ہے۔ شیر خان کو اپنے کشمیری دوست کا گھر معلوم تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے آٹو رکشہ لیا اور سیدھا اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ شیر خان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ دونوں دوست گلے لگ کر ملے۔ ہم یہاں شیر خان کے کشمیری دوست کا اصلی نام نہیں لکھیں گے، اس کو فرضی نام عبداللہ سے یاد کریں گے۔ عبداللہ نے شیر خان کے بوسیدہ کپڑوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی جگہ سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل لو، کھانا کھاؤ اور پھر آرام سے سو جاؤ، باقی باتیں صبح کو ہوں گی۔ شیر خان نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ خدا جانے وہ کب کا جاگا ہوا تھا۔ ساوتری کے مکان پر بھی وہ کچھ دیر ہی سو سکا۔ عبداللہ کے مکان پر وہ گہری نیند سو گیا۔ دن کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ عبداللہ اپنی دکان پر نہیں گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باتیں کرنے لگے۔ شیر خان نے اسے کافی کچھ بتا دیا اور کافی کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال اس نے کہا مجھے جتنی جلدی ہو سکے کشمیر پہنچنا ہے، مگر لکھنؤ بریلی کا راستہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کشمیر جانے کا راستہ تو لکھنؤ بریلی سے ہو کر ہی جاتا ہے، تم یہی کر سکتے ہو کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے میرے پاس ہی رہو۔ شیر خان نے کہا لیکن عبداللہ میرا کشمیر کے محاذ پر جلدی پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ مجھے شاہد علی کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ لندن میں مفرور ہونے کے بعد اس پر کیا گزری، وہ کشمیر پہنچا ہے یا نہیں۔ کشمیر کے محاذ پر مجاہد ترابی کو ہماری بڑی ضرورت ہے۔ عبداللہ کہنے لگا مجھے تھوڑا موقع دو، میں کوئی طریقہ سوچتا ہوں۔ کولکتہ میں شیر خان کو رہتے 1 ہفتہ گزر گیا تو اس نے عبداللہ سے کہا بھائی اس سے زیادہ دن میں یہاں نہیں رک سکتا، میں آج رات کی ٹرین سے امرتسر کی طرف نکل جاؤں گا۔ اگلے ہفتے یہاں سے ہندو یاتریوں کا ایک جتھا جموں ماتا جی کے درشنوں کو جا رہا ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہو۔ جو آدمی اس جتھے کی یاترا کا انتظام کر رہا ہے وہ میرا جاننے والا ہے، میں اسے کہہ کر تمہیں جتھے میں شامل کروا سکتا ہوں، لیکن سوچ لو کیا ہندو یاتریوں کے جتھے میں تم محفوظ ہوگے؟ شیر خان نے کہا امرتسر تک تو اس جتھے کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، لیکن امرتسر سے آگے اور خاص طور پر جموں کے علاقے میں داخل ہوتے ہی CID اس جتھے کی یاتریوں کی نگرانی شروع کر دے گی اور ایک ایک یاتری سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ وہاں اگر انٹیلیجنس والوں کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو بنا بنایا کام بگڑ سکتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، عبداللہ کہنے لگا، لیکن ٹرین میں تو تمہیں سارا راستہ انٹیلیجنس والوں کا کھٹکا لگا رہے گا، یہاں تو صرف جموں کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، تم امرتسر سے ہی جتھے سے الگ ہو سکتے ہو۔ یاتری یہی سمجھیں گے کہ تم کسی دوسرے مندر کی یاترا کو چلے گئے ہو اور اپنے آپ جموں پہنچ جاؤ گے۔ کمانڈو شیر خان سوچ میں پڑ گیا۔ عبداللہ کا خیال درست تھا، اگر وہ یاتریوں کے ساتھ چلا جائے تو کم از کم امرتسر تک وہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ صرف اس بات کا خطرہ ہے کہ لکھنؤ اسٹیشن پر اگر ٹارچر سینٹر کا چیف مالک رام موجود ہو تو وہ اسے پہچان نہ لے۔ اول تو یہ ضروری نہیں کہ انٹیلیجنس چیف مالک رام اس وقت لکھنؤ اسٹیشن پر موجود ہو جب یاتریوں کا جتھا وہاں سے گزر رہا ہو۔ دوسرا اگر وہ موجود بھی ہوا تو شیر خان اپنا حلیہ ایسا بنائے گا کہ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکے گا۔ چنانچہ شیر خان نے جموں جانے والے ہندو یاتریوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ اسی روز جتھے کے انتظام کرنے والے اپنے واقف کار سے ملا تو اسے بتایا کہ پنجاب سے اس کا ایک ہندو دوست آیا ہے جو وہ بھی جتھے کے ساتھ جموں جانا چاہتا ہے۔
اسے 20 سال لیتے جاؤ۔ جتھے کے منتظم نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ بابو، اس کو پرسوں میرے مکان پر بھیج دینا، ہم لوگ پنجاب میل میں جائیں گے۔ پنجاب میل آج کل شام کو ہوڑا اسٹیشن سے چلتی ہے، تم کو تو معلوم ہی ہے۔ عبداللہ نے آگر شیر خان کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے، پرسوں دوپہر کے وقت تم تیار ہو جانا۔ شیر خان نے پوچھا جو یاتری جموں جا رہے ہیں ان میں کوئی انٹیلیجنس کا آدمی تو نہیں ہے؟ یہ ضرور معلوم کر لینا۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا ارے بھائی، یہ لوگ کسی دوسرے ملک کی یاترا کو نہیں جا رہے کہ ان میں کسی CID والے کی ضرورت پڑے، اپنے ملک کے یاتری ہیں، سارے سیدھے سادے بنگالی ہیں۔ شیر خان نے کہا پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی پوری طرح سے چھان بین کر لو، تم کہتے ہو تو میں کل ہی اس بارے میں تحقیقات کر لوں گا، عبداللہ نے جواب دیا۔ شیر خان کہنے لگا مجھے صرف لکھنؤ سے گزرتے ہوئے خطرہ ہے، کیونکہ لکھنؤ کی پولیس مجھے پہچان لگی، اس خطرے کے پیش نظر میں اپنا حلیہ بدل کر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہیں دوسرے یاتریوں کی طرح بنگالی لباس میں سفر کرنا چاہیے، تم نے یاتریوں سے کوئی الگ حلیہ بنایا تو لوگوں کی خواہ تم پر نظر پڑے گی۔ شیر خان نے کہا یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں بنگالی لباس میں ہوا تو کسی نے مجھ سے بنگلہ زبان میں بات کی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو بنگلہ زبان بولنی نہیں آتی۔ عبداللہ بولا معاملے کو اتنا زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں بھائی، میں نے جتھے کے لیڈر کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم پنجاب کے رہنے والے ہو، میرے دوست ہو اور ہندو ہو۔ میں نے لیڈر کو تمہارا نام کیدار ناتھ بتایا ہے، تم بھی اپنا یہی نام بتانا، اور پھر یہاں سب لوگ زیادہ تر ہندوستانی میں ہی بات کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبداللہ دوپہر کے بعد آ کر کمانڈو شیر خان کو بتانے لگا کہ اس نے پوری تسلی کے ساتھ چھان بین کر لی ہے اور یاتریوں کے جتھے کے ساتھ انٹیلیجنس کا کوئی آدمی نہیں ہے، یاتریوں میں سے کوئی دکاندار ہے، کوئی چائے کی دکان کا مالک ہے اور کوئی اسکول ٹیچر ہے۔ شیر خان بولا اگر تم نے تسلی کر لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام لے کر کل یاتریوں کے جتھے کے ساتھ چل پڑوں گا۔ ایک بار جموں پہنچ گیا تو پھر سمجھو کہ میں کشمیر کے محاذ پر پہنچ گیا۔ اس سے اگلے روز کمانڈو شیر خان نے جموں جانے والی ہندو یاتریوں کے جتھے میں کیدار ناتھ نام کا ہندو بن کر شامل ہونا تھا۔ عبداللہ نے اسے بنگالی طرز کا کھدر کا کرتا پاجامہ لا کر دیا جو شیر خان نے پہن لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی داڑھی بھی منڈوا دی، ماتھے پر تلک لگا لیا اور بنگالیوں کی طرح ایک شال اپنے کندھے پر ڈال لی۔ راستے کا سارا خرچ عبداللہ نے جتھے کے لیڈر کے پاس جمع کروا دیا تھا۔ اوپر کے اخراجات کے لیے عبداللہ نے شیر خان کو مزید 300 روپے دیے اور شام ہونے سے ذرا پہلے وہ شیر خان عرف کیدار ناتھ کو ساتھ لے کر اس اسکول کی طرف چل پڑا جہاں سے یاتریوں کے جتھے نے ہوڑا اسٹیشن کی طرف روانہ ہونا تھا۔ عبداللہ نے شیر خان کا کیدار ناتھ کی حیثیت سے جتھے کے لیڈر سے تعارف کروایا۔ وہاں دوسرے یاتری بھی موجود تھے جن میں زیادہ تر بنگالی ہی تھے، 3-4 یاتری بہاری ہندو تھے۔ عبداللہ شیر خان کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ کل 15 یاتری تھے اور وہ ایک اسکول کے برآمدے میں ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ شیر خان بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اس نے باری باری ہر ایک یاتری کو غور سے دیکھا، وہ سب مسکین سی صورتوں والے تھے، سب کے سب ادھیڑ عمر تھے اور انہوں نے اپنے بستر بھی لپیٹ کر ساتھ رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے حساب سے جموں میں سردی تھی، بنگال میں تو سردی نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ شیر خان کو ان میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نظر نہیں آیا تھا کہ جس پر انٹیلیجنس کے آدمی ہونے کا شبہ ہو۔ ایک موٹا کمبل عبداللہ نے شیر خان کو بھی دے دیا تھا، اس کے علاوہ اسے پتلون قمیص کا ایک فالتو جوڑا بھی لفافے میں ڈال کر دے دیا تھا کہ جموں پہنچنے کے بعد کشمیر کی طرف جاتے ہوئے بنگلہ لباس اتار کر یہ پتلون قمیص پہن لینا۔ شیر خان نے اپنا کمبل اور پتلون قمیص والا لفافہ بھی یاتریوں کے سامان کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ اتنے میں خالی بس وہاں آ گئی۔ جتھے کے لیڈر نے سب سے پہلے سامان بس کی چھت پر رکھوا دیا، پھر یاتریوں سے کہا کہ وہ بس میں بیٹھ جائے۔ شیر خان بھی بس میں آ کر بیٹھ گیا اور بس کولکتے کے ہوڑا اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن تک پہنچتے شام ہو گئی، اسٹیشن کی بتیاں روشن ہو چکی تھی، وہاں کافی رونق تھی۔ ابھی کوئی گاڑی آئی تھی جس کے مسافر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ تمام یاتریوں کے ٹکٹ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور جتھے کے لیڈر کے پاس موجود تھے۔ لیڈر کی قیادت میں سارے یاتری پلیٹ فارم پر آ گئے۔ یہ پڑھے لکھے پرسکون قسم کے یاتری تھے اور وہ نہ تو کوئی بھجن وغیرہ گا رہے تھے اور انہوں نے نہ کوئی ڈھول وغیرہ ساتھ لیے تھے۔ انہیں جموں کی شیرا والی ماتا سے عقیدت تھی اور وہ اس کے درشنوں کے لیے جموں جا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد امرتسر کو جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ یاتری بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ آدھے ڈبے پر یاتریوں نے قبضہ کر لیا اور اپنے اپنے بستر کھول کر بچھا دیے۔ شیر خان نے بھی اپنا کمبل آدھی سیٹ پر بچھا دیا اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا بنگالی یاتری بیٹھا تھا، وہ کولکتہ کے کسی اسکول میں ٹیچر تھا۔ اس نے شیر خان کا بنگلہ لباس دیکھ کر اس کے ساتھ بنگلہ زبان میں بات کی تو شیر خان نے مسکراتے ہوئے اردو میں کہا، میں بنگلہ بھاشا نہیں جانتا، میں پنجابی ہوں، میرا نام کیدار ناتھ ہے۔ بنگالی ٹیچر بھی مسکرانے لگا، بولا اچھا تم پنجابی ہو، میرا نام بابو گپتا ہے۔ اور اس نے شیر خان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کیدار ناتھ بابو، کیا تم کبھی جموں گیا ہے؟ میں جوانی میں ایک بار جموں کشمیر گیا تھا، اس کے بعد آج جا رہا ہوں۔ شیر خان نے کہا، میں بھی بس 2 بار ہی گیا ہوں، وہ بھی شیرا والی ماتا کے درشن کر۔
गुप्ता जी बोले, सुना है जम्मू में बड़ी सर्दी पड़ती है। अरे बाबा, हमने तो ये शाल भी ले ली है और एक ठू मोटा कंबल भी सार रख लिया है। बंगाल में एक ठू का मतलब होता है एक अदद। शेर खान ने कहा, जम्मू में बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, आजकल वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। यह 1.5 उम्र का बंगाली टीचर बड़ा सीधा साधा और गरीब सा आदमी था। शेर खान ने रास्ते में किसी न किसी यात्री से तो बातचीत का सिलसिला शुरू करना था। इसने इस काम के लिए इस बेजरर बूढ़े बंगाली को चुन लिया, क्योंकि बिल्कुल चुप साध कर यात्रियों के साथ सफर करने से दूसरों को शक पड़ सकता था। ट्रेन चल पड़ी। अमृतसर तक काफ़ी लंबा सफ़र था। खाना वगैरह यात्रियों ने सार रख लिया था। रात के 7-8 बजे ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर खड़ी हुई तो यात्री डब्बे में ही एक दूसरे के साथ मिलकर खाना वगैरह खाने लगे। शेर खान को बूढ़े बंगाली टीचर गुप्ता बाबू ने अपने खाने में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।